بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی اماج گاہ تھا۔ ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی اور اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے۔ عورتیں سرعام گناہ کی دعوت دینے لگیں۔ اوباش نوجوان گناہوں کے بھنور کی طرف کھنچتے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور، یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں کہ جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا، آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ بڑے بڑے ذمہ دار اور رؤسا یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ کی معتقد ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس بزرگ کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بلند مرتبہ درویش حضرت لال شہباز قلندر، سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے درویش آپ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ نے سیون شریف، ضلع دادو، صوبہ سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ کی آمد سے سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ کی پرتاثیر دعوت پر جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بامطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام سید محمد عثمان جبکہ آپ کا لقب لال شہباز قلندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی۔ حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد
بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ اسی مناسبت سے آپ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین سے عطا ہوا۔ منقول ہے کہ ایک رات آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت عالمیان سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی اور آپ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی سلسلہ تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ تکمیل پایا۔ چونکہ والدین تقویٰ و پرہیزگاری اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ تھے، اس لیے بچپن ہی سے آپ کو اللہ والوں کی صحبتیں اور محبتیں میسر آئیں، جس کے نتیجے میں فیوز و برکات اور علم دین کے گہرے نقوش آپ کی لوح قلب پر منقش ہوئے۔ دستور قدرت ہے کہ جسے جتنا بلند مقام عطا کیا جاتا ہے، اتنی ہی آزمائشوں اور امتحانات سے گزارا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کے امتحان کا وقت بھی آ چکا تھا۔ ایام زیست کی گنتی 18 سال کو پہنچی تو والد ماجد داغ مفارقت دے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ 2 سال بعد والدہ ماجدہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ چنانچہ آپ مزید علم دین کے شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا کے مسافر بن گئے اور علماء کرام کی بارگاہ سے وراثت انبیاء یعنی علم اور صوفیاء کرام کی بارگاہ سے خزینہ روحانیت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے سمیٹتے جب کربلائے معلیٰ پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اب یہ مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں، تو انہوں نے آپ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طریقت کی منازل طے کرنے میں مصروف تھے اور اس دوران اپنے اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے رہتے۔ چنانچہ مشہد شریف میں حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام اور کوفہ میں امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دے کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیران روشن ضمیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ مراقبے کے دوران آپ کو سیدنا غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا، عثمان اب مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ حج کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور وہیں سے ہندوستان کے لیے رخت سفر باندھا۔ چنانچہ وہاں سے عراق پہنچے اور کچھ عرصہ وہیں قیام فرمایا۔ پھر تبلیغ قرآن و سنت کا عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بلخ، بخارا اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے باب الاسلام سندھ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ایک جگہ قیام نہ فرماتے۔ چنانچہ آپ نے مدینہ الاولیاء ملتان، مرکز الاولیاء لاہور اور پھر ہندوستان کے دیگر شہر اجمیر، گرنار، گجرات، جوناگڑھ، پانی پت اور کشمیر وغیرہ کا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں برِ صغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء و صوفیاء کرام شمع اسلام روشن کیے ہوئے تھے۔ وسط ہند اور جنوبی پنجاب میں چشتی سلسلے کے بزرگ توحید و رسالت کا درس دے رہے تھے اور خاندان سہروردیہ کا فیضان دہلی تا ملتان پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک باب الاسلام سندھ
فیوز و برکات میں خاص حصہ نہ رکھتا تھا۔ جب آپ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں حضرت سیدنا ابو علی قلندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے باب الاسلام سندھ کو نوازنے کی استدعا کی اور فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر حضرت لال شہباز قلندر باب الاسلام سندھ تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب الاسلام سندھ کی طرف رخت سفر باندھا تو راستے میں مکران میں وادی پنجگور کے قریب قیام فرمایا۔ یہاں ہزاروں مکرانی بلوچوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور شمع اسلام کے پروانے بن گئے۔ یہ میدان آج بھی آپ کے لقب کی نسبت سے دشت شہباز کہلاتا ہے اور یہاں کے مقامی لوگ آج بھی آپ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین تھے۔ لسانیات اور صرف و نحو میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ فارسی اور عربی پر کامل دسترس رکھتے تھے، نیز آپ زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ نے کچھ مضامین پر کتابیں بھی لکھیں جن میں سے صرف صغیر قسم دوئم اجناس اور میزان و صرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کے مدارس کے نصاب میں بھی شامل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ بہاؤالدین ملتان شریف میں فارسی اور عربی میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ سیون شریف میں مدرسہ فقہ الاسلام تھا جس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ آپ نے ہی قائم فرمایا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ مدرسہ پہلے سے قائم تھا، البتہ آپ نے اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ آپ کے دور میں اس جیسا عالیشان مدرسہ پورے باب الاسلام سندھ میں نہ تھا۔ تشنگان علم دور دراز سے علم کی پیاس بجھانے سیون آتے، یہاں تک کہ اسکندریہ جیسے دور دراز علاقے سے طلباء اس مدرسہ میں تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ سیون باب الاسلام سندھ علم و علماء کا مرکز تھا اور حضرت لال شہباز قلندر علماء کی اس کہکشاں میں مثل آفتاب تھے۔ منقول ہے کہ ایک بار سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی۔ نہریں خشک ہو گئی، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخرکار اہل علاقہ اکٹھے ہو کر آپ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ عالی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوشحالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانے پکا کر غرباء و مساکین میں تقسیم کیے۔ ایک دفعہ گرمیوں کے دن تھے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت لال شہباز قلندر اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام پائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے یہاں زمین میں گاڑ دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک تناور سایہ دار درخت بن گئی۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا وقت رخصت بھی عجیب ہوتا ہے۔ کوئی سجدہ کرتے ہوئے جا رہا ہے تو کوئی مراقبہ میں بیٹھا، کسی کی ماہویت علم دین میں روح پرواز کر جاتی ہے تو کوئی درس قرآن کے دوران جان سپرد خالق کے کون و مکان کر دیتا ہے۔ جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کا آخری وقت آیا تو آپ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ساتھ کیا دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو
اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ میرے ساتھی اللہ کے محبوب حضور سرور کائنات اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ خاص طور پر وہ 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے جس جگہ وصال فرمایا وہیں آپ کا روضہ مبارک تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے سلطان فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً سرزمین ہند پر حکمرانی کرنے والے سلاطین و امراء مزار پر انوار پر حاضر ہوتے رہے اور اس کی تزئین و آرائش میں حصہ ڈال کر دین و دنیا کی سعادتیں لوٹتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔